والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبي ذر: أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الموالاة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بینکم. ایمان کے اعمال کا تذکرہ چل رہا تھا جو قرآن کی آیات میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے. اب کچھ ایمان کے کچھ اور آثار ہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے امت کو پتہ چلی ہے. ایمان کے کچھ اور آثار، علامات جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں فرمائی ہیں کہ یہ بھی ایمان کی علامت ہے. یہاں علامت ہے تو نیچے ایمان بھی ہے. اس زندگی میں یہ علامت ہے تو اس زندگی میں ایمان بھی ہے. اس گھرانے میں یہ علامت ہے تو اس گھرانے میں ایمان بھی ہے. اس سوسائٹی میں یہ علامات موجود ہیں تو یہ سوسائٹی والے ایمان والے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی تحابوا، جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. باہمی الفت اور محبت جہاں ہے سمجھو اس گھرانے میں ایمان ہے. جس سوسائٹی میں باہمی الفت اور محبت ہے سمجھو وہاں ایمان ہے. اور جہاں باہمی الفت اور محبت کوئی نہیں سمجھو وہاں ایمان کی حقیقت بھی کوئی نہیں. آپس کی محبت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر سے کہا: یا ابو ذر، اے ابو ذر یہ بتاؤ کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ عمل، دستاویز جس کے ہونے سے پتہ چلے کہ ایمان ہے، کون سی ہے؟ کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو فرمایا: الموالات فی اللہ، اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھنا یہ ایمان کی سب سے بڑھیا دستاویز ہے کہ واقعی یہاں ایمان ہے. اللہ کے لیے آپ خود غرضی نہیں. اور یہاں اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ایمان میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے. تو پھر جو اللہ سے نسبت رکھنے والا، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا، جو اللہ سے تعلق رکھنے والا، اللہ کی نسبت سے اس سے بھی محبت ہو جانی چاہیے. بھائی کسی کو اپنے بیٹے سے محبت ہو تو پوتے سے بھی ہوگی. یہ تو نہیں ہوگا کہ بیٹے سے محبت اور پوتے سے نہ ہو. اور واقعی اگر باپ کی عظمت اور قدر ہے تو باپ سے تعلق رکھنے والے کی بھی قدر اور اہمیت ہوگی. اپنے بیٹے سے محبت ہے تو جو میرے بیٹے سے محبت کرتا ہے مجھے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. اس لیے کہ محبوب کا محبوب محبوب ہو جایا کرتا ہے. اور واقعی اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور وہ محبت سب سے بالا تر ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا
پھر ایمان والوں میں آپس میں محبت نہ ہو. کسی کو اپنے استاد سے واقعی محبت ہو تو اس کی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے. کسی کو اپنے باپ سے واقعی محبت ہے تو باپ سے ملنے والوں کی محبت رکھنے والوں سے بھی محبت ہے. اور کسی کو واقعی آدمی دل سے محبت کرتا ہے تو اس کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اگر وہ اللہ کے لیے. تو باپ کا دشمن بیٹے کا دشمن، میری اولاد کا دشمن، وہ میرے نظر میں قابل نفرت. فرمایا ایمان کی ایک بڑی دستاویز یہ ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہو. قریب ہونا بھی اللہ کی خاطر ہو، کسی سے دور ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی خاطر ہو. یہ ایمان کے آثار میں سے ایک بڑی نشانی ہے. تو یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا، تم ایمان والے کوئی نہیں، حَتَّى تَحَابُّوا، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو. جہاں باہمی الفت اور محبت کوئی نہیں، سمجھ لے ایمان میں کئی خامی ہے، کہیں ایمان میں کمزوری ہے. تو ایمان کے آثار میں سے یہ ہے کہ ایمان والے آپس میں محبت کرتے، آپس میں محبت کرتے. وہاں رنگ، نسل، علاقہ، وطنیت، ذاتی مفادات، خود غرضی، یہ ذاتی مفادات یہ اس کی ایمانی محبت میں آڑ نہیں بن سکتی. یہ ایمانی محبت کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ یہ ساری دیواریں اس کے سامنے گر جاتی ہیں. یہ ایمان والا ہے. اس لیے میرے عزیزو، جب مسلمانوں میں واقعی ایمان کی زندگی تھی تو مشرق، مغرب، شمال، جنوب کا مسلمان ایک تھا. یہ سب سے بڑا رشتہ تھا ان کا، تعلقات کا، اتفاق کا، محبتوں کا، الفتوں کا، لین دین کا سب سے بڑا نسبت تھی. یہ ایمان والا ہے، ایمان والا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کی ایک بڑی نشانی ہے حتی تحابوا، تم آپس میں محبت کرو، آپس میں محبت کرو. دمشق کی جامع مسجد میں معاذ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے اور ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ معاذ گفتگو کر رہے اور لوگ ان کی بات بڑی توجہ سے سن رہے اور پھر ان کی بات پیچھے سے پیچھے نقل کی جا رہی. تو سوچا کہ اکیلے میں پاؤں گا تو اپنی دل کی بات ان سے کہوں گا. وہ اجنبی مسافر دوسرے دن سویرے آیا تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ تہجد میں کھڑی ہوئی، انتظار میں بیٹھ گئے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو معاذ سے کہنے لگے معاذ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے للہ، اللہ کے لیے محبت؟ اس نے فرمایا ہاں میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کروں. اس لیے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے شکوے شکایت پھر زندگیوں میں نہیں ہوتے. شکوے شکایت وہیں ہوتی جہاں خود غرضی ہوتی ہے، مفاد پرستی ہوتی ہے، جہاں نفسانیت آ جاتی ہے. جہاں خود غرضی آ جاتی ہے، نفسانیت آ جاتی ہے، مفادات آ جاتے ہیں، وہاں شکوے شکایت. فرمایا اللہ، اللہ کے لیے محبت کرتے. پھر حضرت معاذ نے پوچھا اللہ کے لیے محبت کرتے؟ کہاں اللہ کے لیے. تو پھر انہوں نے خوشخبری سنائی. فرمایا پھر سنو،
اللہ نے کہا ہے اور ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا ہے، ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا ہے وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی، جو لوگ اللہ کے لیے آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے آپس میں ملتے جلتے ہیں اور اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، پھر اللہ کے وہ محبوب بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ایمان کا خاصہ ہے باہمی الفت اور محبت، پھر وہ معاشرہ، پھر وہ گھرانہ، پھر وہ سوسائٹی اللہ کی محبوب بن جاتی ہے، اللہ کی محبوب بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اثر ہے ایمان کا، باہمی محبت ایک دوسرے سے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کو رواج دو، آپس میں سلام کو رواج دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہاں سلامتی ہو تجھ پر، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، تجھ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ اگر یہ مسلمان دل سے اپنے مسلمان بھائی کو دعائیں دیتا رہے گا، اس کی برکت سے اس کا سینہ کینہ سے، بغض سے، حسد سے پاک ہو جائے گا، اور سامنے والے کے دل کے اندر بھی اللہ اس کی محبت ڈال دے گا۔ اگر دل سے اس کو دعائیں دے گا تو یہ اللہ سلامتی دے دے، کیونکہ جس سے ناراضگی ہوتی ہے مرتا کیوں نہیں، جس سے حسد کینہ ہوتا ہے اس کی تو بربادی چاہتا ہے، اس کی تو ترقی اسے اچھی نہیں لگتی، چبھتی ہے، اس کی خوشحالی تو اس کو اندر سے اسے چبھتی ہے۔ اور جب اس سے کہے گا السلام علیکم، تجھے اللہ سلامتی دے دے، تجھے اللہ اور رحمتیں دے دے، اللہ تجھے اور برکتیں دے دے، اس کی برکت سے دل کی قدورت، دل کی سیاہی صاف ہوتی چلی جائے گی، اور دل کا اثر دل پہ ہوتا ہے، دل کا اثر دل پہ ہوتا ہے، تو اللہ سامنے والے کے دل کے اندر، پھر وہ بھی تو کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھے بھی اللہ سلامتی دے دے، تجھے بھی اللہ رحمتیں دے دے، تجھے بھی اللہ برکتیں دے دے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ گھروں میں، اپنوں میں، قریب والوں میں، ملنے جلنے والوں میں یہ دل سے دعائیں نکلیں گی تو محبتیں کیوں نہیں ہوں گی؟ کیوں محبتیں نہیں ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے آثار میں سے ہے آپس کی محبت۔ اس لیے میرے عزیزوں، رمضان میں اپنے ارد گرد جائزہ لیا جائے، اس لیے کہ رمضان کی بعد ساعات اور گھڑیاں ایسی ہیں جو بڑی ہی قبولیت کی ہیں، جیسے لیل القدر وغیرہ، لیکن ایسی مبارک ساعت کے اندر بھی وہ لوگ خالی ہاتھ رہتے ہیں اور خالی جھولیاں ان کی رہتی ہیں اور محروم رہتے ہیں، جو دلوں کے اندر دوسروں کے لیے بغض، حسد اور دوسروں کے لیے کھوٹ رکھتے ہیں، ان کی دعائیں اوپر نہیں جاتی، روک لی جاتی ہیں۔ ایسی مبارک گھڑیوں کے اندر بھی ان کی نیکیاں اوپر نہیں جاتی۔ تو اس لیے کہ ایمان کے لیے یہ منافی چیزیں ہیں، تو اس موسم میں حد الامکان اپنا دل صاف کیا جائے، اور جس کے لیے کچھ سیاہی نظر محسوس ہوتی ہے، دل صاف محسوس، اس کا نام لے لے کر اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کیا کریں، اس کی ترقی کے لیے۔ اور
جب بھی ملے تو سلام میں پہل کیا کریں، کچھ ہو سکے تو اسے تحفہ اور ہدیہ دیا کریں، اور کچھ بن پائے تو اپنوں میں اس کا اچھا تذکرہ کیا کریں، تاکہ اللہ رب العزت دل میں جو اس کی کمی آ رہی ہے اس سے میرے دل کی بیماری ختم کر دے۔ ورنہ نقصان تو میرا ہی ہے کہ رمضان کی ایسی مبارک گھڑیوں میں میں خالی ہاتھ رہوں گا، حالانکہ اس دل کی گندگی سے مجھے کچھ نہیں فائدہ ہونا سوائے میرے خون کے خشک ہونے کے اور جلن کے اور تکلیف کے کچھ نہیں ملنا، کیونکہ جو اس کی قسمت ہے اللہ اسے دے رہا ہے، جہاں اس نے پہنچنا ہے اللہ اسے پہنچائے گا۔ میری جلن سے میرا اپنا خون خشک ہوگا، روحانیت برباد ہوگی۔ تو اپنا دل اس سے صاف کیا جائے۔ بڑی بات ہوتی ہے اللہ کے لیے میاں معاف کر دو، معاف کر دو مجھے، یہ نہیں کر سکتے، ہمت نہیں ہے تو کم از کم اس کے لیے دعائیں خیر کرنا شروع کر دے، ورنہ بڑھیا بات ہے اپنا دل صاف کر کے اس کے بعد اللہ کے لیے معاف کر، یہ جو ہو گیا سو ہو گیا ختم۔ ورنہ رمضان کی مبارک گھڑیاں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آئیں اور چلی گئیں اور میں خالی ہاتھ رہا، دل صاف۔ تو اہل ایمان کے آثار میں سے ہے بھائی، جہاں ایمان والے رہتے ہیں وہاں آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، وہاں آپس میں الفتیں ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نسخہ بتایا کہ ایک دوسروں سے جب ملاقات کرو ملو جلو تو دعائیں دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعائیں دو اسے، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ محبتیں پیدا فرما دے۔ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ بار بار یہ دعائیں دیں اور انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی، اس کی برکتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں بڑی ایمان نصیب فرما دے اور یہ ایمانی آثار بھی نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔